السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 10ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 2 کلاسوں میں ہم نے کچھ آیات کا مطالعہ کیا۔ آج ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 سے ہے۔ پہلے ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں، اللہ تعالیٰ ابھی تک پچھلے آیات میں ہمیں صدقے کی فضیلت کا تذکرہ ہوا، پھر صدقے کے احکام کی بھی کچھ وضاحت ہوئی۔ اس کے بعد سود کے متعلق بات ہوئی تھی کہ 2 طرح کے سود جو ہیں وہ حرام ہیں، جن کا ذکر کیا گیا ربا میں، جو 2 طرح کے سود آتے ہیں۔ اس کے بعد آج اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ کفار ہو گیا ناشکری کرنے والا، اور اثیم گنہگار۔ یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصان اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ وہ اس آیت کریمہ میں سود کے نقصانات اور صدقے کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، یعنی جب ایک انسان کسی کو 100 روپے ادھار دیتا ہے، جب ایک انسان کسی کو 1000 روپے ادھار دیتا ہے، پھر مہینے کے بعد وہ 1200 روپے لیتا ہے، اس کو لگتا ہے مجھے 200 روپے کا فائدہ ہو گیا۔ یہی کہا مفسر رحمہ اللہ نے، سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یا مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ کس اعتبار سے اس میں نقصان ہے؟ اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت ہی بڑا برا انجام رکھا ہے۔ اس لحاظ سے سود میں جو دکھتا ہے ظاہری طور پر فائدہ دکھتا ہے، حقیقتاً وہ ہلاکت ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، بے شک جو لوگ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے، ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور غم۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، یعنی اب تک جو ہو گیا تھا اب وہ چھوڑو، اب آپ اللہ سے ڈرو۔ جو سود باقی آپ کو رہ گیا تھا اب اس کو مت لو جب سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، اور اگر تم سچے مومن ہو تو اب سود سے دور ہو جاؤ۔ ٹھیک، اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ سود سے توبہ نہیں کرتے، سود کو نہیں چھوڑتے، اگر ایسا نہیں کرتے جیسا کہا گیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر توبہ کر لو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی جو تمہارا اصل انویسٹ کیا ہوا مال ہے، اپنا مال تو وہ تمہارا ہے،
لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ کیا معنی ہے؟ یہ ایسی سخت سزا ہے، مفسر بیان فرماتے ہیں سود کی یہ ایسی سزا ہے جو کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی، یعنی اور کسی گناہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ گویا کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت، جو وقت کا خلیفہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسلامی حکومت میں واجب القتل ہے۔ فرمایا تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، یعنی اگر آپ نے کسی کو جو ہے یہاں سے 1000 روپے دیے، پھر آپ نے کہا مجھے 1000 کے بدلے میں کیا دے دو، اور پیسے دے دو، 100 روپے ایکسٹرا دے دو، اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ کیا ہے، تمہاری طرف سے ظلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہی اللہ نے کہا لا تظلمون، تم ظلم مت کرو، ولا تظلمون۔ اور اگر تمہیں اصل زر سے بھی نہ دیا جائے گا، تمہیں اپنا اصل مال بھی نہیں لوٹایا جائے گا، تو وہ بھی تم پر ظلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو، یعنی اگر کسی نے آپ نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہے، وہ شخص تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس سے آسانی تک مہلت دو، یعنی اسے مہلت دینی چاہیے کہ چلیے آج آپ نہیں دے سکتے، 2 مہینے کے بعد نہیں دے سکتے، سال کے بعد دے دیجیے اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم اسے چھوڑ ہی دو، اگر کوئی مشکل سے گزر رہا ہے، اگر تم اس کو جو دیا گیا قرضہ وہ چھوڑ دو، اس پر صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم علم والے ہو، اگر تمہیں علم ہو۔ اب اس آیت میں کیا بیان فرمایا مفسر نے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوتا تھا، سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ یعنی ایک شخص نے کسی سے 100 روپے ادھار لیا تھا، ٹھیک، اب فلاں شخص کو اس ڈیٹ تک واپس کرنا تھا، ٹھیک، اور ساتھ میں اس کو 20 روپے ایکسٹرا دینے تھے۔ اب کوئی شخص بیچارہ نہیں دے پاتا تھا ٹائم پہ، پھر اس کو اور 20 روپے ایڈ ہو جاتے تھے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، اور 20 روپے ایڈ ہو گئے، تو اس سے جو ہے پیسہ بڑھتا جاتا تھا، جس سے تھوڑی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار، اصل مال لینے میں بھی آسانی تک اسے مہلت دے۔ یعنی آپ جو سود لیتے ہیں 100 کے بدلے میں 120، 140، 150 لیتے ہیں، اسلام میں تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے، آپ اس کو 100 روپے میں مہلت دے دو، مہینے کے بدلے 2 مہینے دے دو، یہ اسلام نے درج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قرض بالکل ہی معاف کرو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر تنگ دست آدمی 100 روپے چھوڑ ہی دو گے تو وہ تو بہتر ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، ایک سراسر ظلم ہے جو سود کا سسٹم نظام ہمیں چل رہا ہے ابھی، وہ تو ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی ہے۔ ٹھیک ہے، خود غرضی پر مبنی نظام ہے، اور دوسرا ہمدردی اور تعاون۔ اسلام کہاں یہ تعلیم دے گا کوئی شخص جو ہے 1 لاکھ کسی سے ادھار لے، پھر بدلے میں اس کو 2 لاکھ چکانے پڑے اور بڑھتا جائے، بلکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہو سکے اس کو مہلت دے دو، اگر ہو سکے تو اسے معافی کر دو اگر کوئی ضرورت مند شخص ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پررحمت نظام الہی کو نہ اپنائے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے، اللہ پر کیا الزام۔ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکے اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکے تو کتنا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک زیادتی ہے، ایک ظلم ہے جو کیا جاتا ہے سود کے نام پر۔ اس کے بعد بیان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ بعض روایت میں ہے، لیکن راجح بات وہی ہے کہ آخری آیت وہی ہے، الیوم اکملت لکم
दीनकुम वो, तो इसमें भी बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि जो है ये आखिरी आयत नाज़िल है। खैर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला से डरो, उस दिन से डरो, सूद खाना छोड़ दो। सूद खाते हो उस दिन से नहीं डरते हो जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना, और हर अब किए हुए अमल का बदला दिया जाएगा और जुल्म नहीं किया जाएगा। तो खैर यहाँ तक हमारी आज तफसीर मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह बाकी जो हम कल की क्लास में देखते हैं, कल हमें बड़ी आयत है जिसे आयतुद्दैन के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो है हमें 2 दिन आयतें हैं, उसके बाद फिर नया सूरा शुरू होता है, सूरत आल इमरान, फिर उसकी तफसीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।